اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے برگزیدہ بندے کے ایمان افروز تذکرہ کر رہے ہیں، ان کا نام ہے حضرت شعیب علیہ السلام۔ حضرت شعیب علیہ السلام ان جلیل القدر اور ذی شان پیغمبروں میں سے ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام مدین کی نسل سے ہیں اور آپ علیہ السلام کا خاندان بنی کتارہ کہلاتا ہے۔ مدین اپنے اہل و عیال کے ساتھ حجاز میں آباد ہوئے اور پھر یہی خاندان بعد میں ایک بہت بڑا قبیلہ بن گیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام اسی نسل اور اسی قبیلے سے تھے، اس لیے ان کی نبوت کے بعد یہ قوم شعیب کہلائی۔ قبیلہ مدین بحر کلزم کے مشرق کنارے اور عرب کے شمال مغرب میں اسی جگہ واقع ہے جسے شام کے متصل حجاز کا آخری حصہ کہلاتا ہے، اور حجاز والوں کو شام، فلسطین بلکہ مصر تک کے راستے میں مدین کے خنڈرات پڑتے تھے، اور جو تبوک کے بالمقابل واقع تھا۔ یہ علاقہ بڑا سرسبز شاداب تھا، ہرے بھرے درخت، پودے اور باغات کی کثرت تھی۔ آب و ہوا نہایت خوشگوار اور نہایت پرفضا تھی، اور بہت سے اقسام کے پھل پھولوں کے باغات اور گھنے پھلدار درختوں کے جھنڈ ہر طرف پھیلے ہوئے تھے۔ دور سے اس کا نظارہ بہت خوبصورت تھا، اور اس مقام کے لوگوں کو اصحاب اکا بھی کہا جاتا تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا زمانہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا تھا، اور آپ علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے نبوت سے سرفراز فرمایا گیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم خدا کی نافرمانیوں اور بدعمالیوں میں سر تا پاؤں غرق ہو چکی تھی۔ مالی آسودگی، دولت کی کثرت نے ان کو عیاش اور لاپرواہ بنا دیا تھا۔ پوری قوم گناہوں کی دلدل میں گلا غرق ہو رہی تھی، اور ان بدعمالیوں میں اس قدر مست اور سرشار تھی کہ وہ ہر ذلت کو اپنے لیے جائز قرار دیتے تھے اور ہر برے کام کو کرنے میں فخر محسوس کرتے تھے۔ ان کے اخلاقی جرم میں سر فہرست کم تولنا تھا۔ وہ بتوں کی پوجا کرتے اور ہر اس کام کو بڑے شوق سے کرتے جس میں انسانیت کا مذاق اڑایا جا سکتا تھا۔ وہ ہر شعبے میں بددیانت تھے، امانت میں خیانت کرنا، کم تولنا، جھوٹ بولنا، دوسروں کا حق مارنا، معاملات میں دھوکہ دہی، لوٹ مار ان کی عادت تھی۔ لوٹ مار کرنا ان کی زندگی تھی۔ دولت کی فیرانی، باغات، مال و دولت نے انہیں انتہائی درجے کا مغرور اور متکبر بنا دیا تھا۔ وہ دولت کی آمد کو اپنا ذاتی فیض سمجھ بیٹھے تھے۔ وہ ہر ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہیں سمجھتے تھے کہ یہ سب اللہ کی دین ہے، اس کی بخشش اور عطا کردہ ہے۔ وہ کم تولنا اور بددیانتی کے علاوہ راستوں پر چھپ کر بیٹھے رہتے اور آنے جانے والوں کو لوٹ لیتے تھے۔ وہ فاسق و فاجر یعنی ہر قسم کی برائی میں گھرے ہوئے تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی اصلاح اور راہ حق دکھانے کے لیے اور انہیں راہ راست پر لانے کے لیے انہی میں سے ایک متقی اور صالح نیکوکار بندہ شعیب علیہ السلام کو منتخب کیا، اور راہ راست دکھانے کے لیے انہیں نبوت سے سرفراز فرمایا تاکہ وہ قوم کو سیدھا راستہ دکھائیں اور حق کا کلمہ بلند کر سکیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کی بدعمالیوں کو دیکھ کر بہت کڑتے، اور تبلیغ کے حق کے علاوہ آپ نے انہیں اپنی اخلاق سدھارنا اور پورا تولنا اور خرید و فروخت میں بددیانتی سے منع فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے قوم، اللہ ایک ہے، اسی کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی پرستش کے لائق نہیں، اور خرید و فروخت میں ناپ تول پورا رکھو، اللہ کے معاملے میں کھوٹ نہ رکھو۔ ممکن ہے تمہیں تمہاری بد اخلاقیوں اور برائیوں کا نتیجہ جلد معلوم نہ ہو، لیکن جب تمہاری مہلت ختم ہوگی تو پھر معافی نہیں ملے گی۔ سچائی تمہارے سامنے ہے، اور سچائی کے ساتھ جھوٹ ختم ہو جانے والا ہے۔ حق پر چلو، صراط مستقیم کو اپناؤ، خدا کی زمین میں فتنہ فساد نہ پھیلاؤ۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہاری اصلاح کے لیے سامان مہیا کر دیا ہے۔ تمہاری فلاح بہبود اسی میں ہے کہ حق اور سچ پر چلو، راستوں پر بیٹھ کر لوٹ مار بند کرو، لوگوں سے بددیانتی نہ کرو،
جو لوگ نیکی کا راستہ اختیار کرتے ہیں اور ایک اللہ پر ایمان لاتے ہیں انہیں گمراہ کرنے کی کوشش نہ کرو، انہیں دھمکیاں نہ دو، اللہ کا احسان مانو، نہ شکری مت کرو۔ اے میری قوم، جن لوگوں نے اللہ کے حکامات میں منہ موڑا، زمین میں فتنہ فساد برپا کیا، ان کا انجام کس قدر عبرتناک ہوگا، اور تم غور کیوں نہیں کرتے؟ اگر تم میں سے ایک گروہ مجھ پر ایمان لے آئے اور دوسرا گروہ ایمان نہ لائے تو معاملہ اتنی بات پر ختم ہونے والا نہیں، بلکہ صبر کے ساتھ انتظار کرو تاکہ اللہ تمہارا اور تمہارے درمیان آخری فیصلہ کر دے، اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، اور مدین کی طرف بھیجا ان کے بھائی شعیب کو، بولے اے میری قوم، بندگی کرو، نہ گھٹاؤ ناپ اور تول کو، میں دیکھتا ہوں تم کو آسودہ حال، اور ڈرتا ہوں تم پر عذاب سے، ایک گھیر لینے والے دن کے۔ اور اے میری قوم، ناپ اور تول کو انصاف سے کرو، اور نہ کم دو لوگوں کو ان کی چیزیں، اور مت مچاؤ زمین میں فساد۔ جو بچے رہے اللہ کا دربار بہتر ہے، اگر ہو تم ایمان لانے والے، اور میں نہیں ہوں تم پر نگہبان۔ بولے اے شیخ، تیری نماز پڑھنے نے تجھ کو یہ سکھایا کہ ہم چھوڑ دیں جن کو پوچھتے رہے ہمارے باپ دادا، یا چھوڑ دیں جو کچھ کرتے ہیں؟ بولے اے قوم، دیکھو تو اگر مجھ کو سمجھ آ گئی اپنے رب کی طرف سے، اور اس نے روزی دی مجھ کو نیک روزی، اور میں نہیں جانتا کہ بات کو خود کروں وہ کام جو تم سے چھڑواؤں، میں تو جانتا ہوں سنوارنا جہاں تک ہو سکے اور بن آنا ہے اللہ کی مدد سے، اور اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے اور اسی کی طرف میرا رجوع ہے۔ اور اے قوم، نہ کماؤ میری ضد کر کے یہ کہ پڑے تم پر جیسے کہ پڑ چکا قوم نوح پر، یا ہود پر، یا قوم صالحہ پر، اور قوم لوط پر، تم سے کچھ دور نہیں، اور گناہ بخشواؤ اپنے رب سے اور رجوع کرو اس کی طرف، اللہ میرا رب ہے مہربان محبت کرنے والا۔ بولے اے شعیب، ہم نہیں سمجھتے بہت باتیں جو تو کہتا ہے، اور ہم تو دیکھتے ہیں کہ تو ہم سے کمزور ہے، اگر نہ ہوتے تیرے بھائی بند تو تجھ کو ہم سنسار کر ڈالتے، اور ہماری نگاہ میں تیری کچھ عزت نہیں۔ اے قوم، کیا میرے بھائی بندوں کا دباؤ تم پر زیادہ ہے اللہ سے، اور اس کو ڈال رکھا ہے تم نے پیٹھ پیچھے بھلا کر؟ تحقیق میرے رب کے قابو میں ہے جو کچھ کرتے ہو۔ اور اے میری قوم، کام کیے جاؤ اپنی جگہ، میں کرتا ہوں، آگے معلوم کر لو گے کس پر عذاب آنے والا ہے، کون رسوا کرنے والا ہے اور کون جھوٹا، اور دیکھتے رہو میں بھی تمہارے ساتھ دیکھ رہا ہوں۔ حضرت شعیب علیہ السلام برابر اپنی قوم کو سمجھاتے رہے اور ان کا سلسلہ ہدایت جاری رہا، تو قوم کے لوگ اور دولت مند اکٹھے ہو گئے، اور انہوں نے شعیب علیہ السلام سے کہا، اے شعیب، دو باتوں میں سے ایک بات ضرور ہو کر رہے گی، یا تو ہم تجھ کو اور تجھ پر ایمان لانے والے لوگوں کو اپنی بستی سے نکال دیں گے، یا پھر تجھ کو مجبور کر کے اپنے دین میں واپس لے آئیں گے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ ہم سنا رہے ہیں، اس میں کوئی غلطی کوتاہی کمی پیشی ہو گئی ہے تو اللہ سے ہم معافی چاہتے ہیں۔ دوسرا حصہ کل انشاءاللہ پیش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔